یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ دوستو، کورونا کا قہر ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ملک کے کئی حصوں میں بارش، سیلاب اور اب طوفان نے اپنا قہر برپانا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس سے پہلے ٹڈیاں بھی ہندوستان میں آ چکی ہیں جو کھیت کو کھلیان کر رہی ہیں، یعنی نقصان کر رہی ہیں۔ اور طوفان تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گاؤں اس سے تباہ ہوئے ہیں، اور ابھی جو طوفان آیا ہے اس سے کیا کیا نقصان ہوئے ہیں یہ آپ کو ابھی چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ دوستو، جس طرح سے یہ پہلے کورونا آیا، پھر طوفان آئے اور ٹڈیوں کا قہر جاری ہوا، سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ میسج یہ چل رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمان خاص طور پہ اس طرح کے میسج وائرل کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا واقعی اللہ کا عذاب ہے یا بات کچھ اور ہے؟ جی ہاں، اور اگر اللہ کا عذاب ہے تو قرآن میں کہاں کہاں ایسے عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو ان سبھی سوالات کے جوابات کے لیے آئیے چلتے ہیں ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب، جو کنوینر ہیں اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے، ساتھ ہی دہلی میں ان کا ایک ادارہ ہے المعہد العالی الاسلامی، اس کے بانی اور محتمم ہیں۔ تو مفتی صاحب بتائیے گا، قرآن میں اللہ کا جو عذاب ہے وہ کس کس طرح کا بتایا گیا ہے، اور یہ جو سب ہو رہا ہے ہندوستان میں کیا یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب عذاب آتا ہے اللہ کا تو وہ ایک خاص قوم کے لیے ہوتا ہے یا سب کے لیے ہوتا ہے؟ شفیق صاحب، میں نے آپ کے سارے سوالات سن لیے ہیں اور سامعین بھی آپ کے سوالات کے جوابات سے یقیناً مطمئن ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام و ناظرین عظام، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا تاکہ انسان کی سچی پکی اچھی رہنمائی ہوتی رہے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ فرعونیوں نے اور منکرین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مذاق ہی نہیں بلکہ اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی۔ اللہ رب العزت نے اچھے اچھے مواقع دیے کہ کسی طریقے سے وہ قوم ہمارے نمائندوں کی عزت کرے، لیکن ان قوموں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل تک کیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 9 سورہ اعراف اور آیت نمبر 133 پر ارشاد فرماتے ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، کہ ان لوگوں پر ہم نے طوفان بھیجا، یعنی عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ طوفان کے اندر پانی کا عذاب، ہواؤں کا عذاب اور آگ کی بارشوں کا عذاب۔ اس وقت طوفان کا بھی عذاب آیا ہوا ہے، اور اس طوفان کے اندر مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ طاعون کا عذاب، یعنی وہ بیماری جو متعدی ہو، یعنی ایک دوسرے کو ایٹومیٹکلی لگ جائے، گرفت میں لے لے، اس بیماری کو طاعون کہتے ہیں۔ تو اس وقت کرونا وائرس، آپ مصافحہ کیجئے، اگر کسی کو کرونا ہو چکا ہے، کرونا کی بیماری لگ چکی ہے، تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانا کھائیے، آٹومیٹکلی وہ بیماری آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ تو طاعون کی بھی بیماری کرونا وائرس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جہاں اور جس نے بھی غریب، یتیم اور لاچار، بلکہ کسی پر بھی جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو آزماتا ہے۔ اگر آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم برداشت نہیں ہے۔
جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. جہاں کہیں آپ نگاہ دوڑائیے، کسی نہ کسی نام پر جب لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے. تو اسی کو کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے طوفان بھیجا عذاب کی شکل میں. ابھی دیکھیے سیلاب کا عذاب آیا ہوا ہے اور اس طوفان کے اندر طاعون کی بیماری اور کرونا وائرس بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَالْجَرَادِ، ٹڈی کی بیماری جو اس وقت کھیت کے کھیتوں کو برباد کر رہی ہے. اور جب ٹڈیاں کھیت کے کھیتوں کو برباد کر دیں گی تو ملک کے اندر بھوک مری آئے گی. یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظلم بند کرو، ظلم بند کرو، ہمارے عذاب کا منتظر مت رہو. چونکہ ماضی میں بھی جب اللہ کا عذاب آیا، جس طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں یہ کہا گیا تھا، اخبار کی رپورٹ کے مطابق کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی، اللہ کے عذاب کا انکار کیا. تو ماضی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین نے کہا تھا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا عذاب جب بھی آتا ہے تو جہاں آئے گا اس میں نیک اور بد سارے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کا عذاب کسی ایک قوم کے لیے مخصوص نہیں ہوا کرتا، سبوں کے سب سارے لوگ اس عذاب کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو میت یعنی دو مردار حلال ہیں. ایک مچھلی السمک والجراد، یہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مچھلی، مردہ مچھلی بھی انسان کے لیے جائز ہے کھانا. اسی طریقے سے ٹڈیاں، ٹڈی بھی انسان کے لیے حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں. اور ٹڈیوں کی قسمیں بہت ساری ہوتی ہیں، ان کے رنگ نسل بہت سارے ہوتے ہیں، لال، پیلا، ہرا، سفید، یہ ٹڈیوں کے رنگ ہیں. اور ٹڈی ایک خشکی پر بھی پیدا ہوتی ہے اور سمندر میں بھی. اور ٹڈیوں کے اندر بہت اچھا اور بہترین اتفاق اور اتحاد ہے. ٹڈی کے اندر ایک امیر ہوتا ہے، وہ امیر جدھر اشارہ کرے گا سارے کے سارے ساری ٹڈیاں ادھر ہی جائیں گی. اور جس کھیت پہ قدم رکھ دے گی تو یاد رکھیے وہ کھیت برباد ہو جاتی ہے. چونکہ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹڈی کی لعاب اور مہک کے اندر ایک زہر ہوتا ہے، وہ زہر گھاس پھوس اور درخت پر جب لگ جائے تو وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے، چاہے ٹڈی کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، بارش کی شکل میں ہو، آگ کی شکل میں ہو. اور اللہ کا عذاب یہاں تک کہ چہرے کو مسخ کرنے والا بھی ہوتا ہے، جیسے بندر. تو لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اے میرا رب، ہماری امتوں میں اب چہروں کے مسخ کرنے والا عذاب نہ دینا. تو یہ عذاب اب نہیں آ سکتا، لیکن اور دیگر عذاب آنے کی امید ہے. اس لیے کہ اللہ کا عذاب کبھی مردہ نہیں ہوتا. اللہ کا عذاب ابتدائی زمانے میں زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. اس لیے اللہ کا عذاب بار بار دستک دے رہا ہے، کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے کہ ظلم کو بند کیجیے، ظلم بند کیجیے، غریبوں کو پریشان کرنا بند کیجیے، مائنورٹی کے لوگوں کو پریشان کرنا بند کیجیے. یقیناً جب آپ بند نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین. یاد رکھو اللہ کا عذاب کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ.
ورنہ جس طریقے سے فرعون، شداد، حامان، قارون، ابی بن خلف کو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے لیا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم سبوں کو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے لے۔